بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ خوش نصیب صحابی جن کے قبر میں خود نبی کریم علیہ السلام اترے اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک یتیم بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب غلام ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی تھی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور کب آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو مجھے نبی کریم علیہ السلام کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور نبی کریم علیہ السلام کا اتباع ضرور قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کیجیے، اور جو کچھ میرے قبضہ میں زور و مال وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے کہہ کر کپڑے اتار دیے اور ماں کے سامنے گئے۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مسجد مبارک میں آئے تو اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سیکھتا اور دن بھر ذوق و شوق اور جوش سے پڑھا کرتا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ عبداللہ لے آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ چھلکا عبداللہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، یا اللہ، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوں گے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے کفن کی کیفیت دیکھی۔
رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے مبارک ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ جزاک اللہ۔